وہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ مہدی ہے اور اس کا مطالبہ تھا کہ اس کی بیعت کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے جس کا جواب مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ 1979 میں جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تو اس کا دفاع کرتے ہوئے تمام شدت پسندوں کو ٹھکانے لگانے والا بہادر پاکستانی جرنیل کون تھا؟ میں ہوں تیمور اور جہان تیمور کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ یکم محرم الحرام بمطابق 20 نومبر 1979 منگل کی صبح امام حرم شیخ عبداللہ بن سبیل نے نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں سے کچھ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے۔ اس وقت حرم شریف میں 1 لاکھ کے قریب نمازی اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے۔ ان حملہ آوروں کا سرغنہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا جس نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کا دست راست جہمان بن سیف العتیبہ تھا۔ ان لوگوں نے بڑی باریک بینی سے پلاننگ کر کے جنازوں کا بحروب بنا کر چارپائیوں کے ذریعے اسلحے کی بڑی مقدار تہہ خانوں میں جمع کر لی تھی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کے ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیے گئے، جس کے بعد ایک آدمی نے عربی میں اعلان کیا کہ مہدی موعود جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے آ چکا ہے۔ اس نام نہاد مہدی نے بھی مائک پر اعلان کیا کہ میں نئی صدی کا مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں گے۔ اس گمراہ ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر گولیوں اور سنگینوں کے سائے میں لوگوں کو دھمکاتے ہوئے بیعت شروع کروا دی۔ خانہ کعبہ پر حملے کے بعد جب سعودی اور فرینچ آرمی ناکام ہو گئی تو سعودی بادشاہ شاہ خالد نے 32 علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس فوری طلب کر لیا اور خانہ کعبہ کی دفاع کے لیے پاکستانی حکومت جنرل ضیاء الحق سے رابطے کرنے میں مصروف ہو گئی اور درخواست کی کہ پاکستان خانہ خدا کے دفاع کے لیے اقدامات کرے، جس پر جنرل ضیاء نے SSG کمانڈوز کا ایک دستہ ترتیب دیا اور اسے حرم کی پاسبانی کے لیے بھیجا گیا۔ خانہ کعبہ پر حملہ کے دوران جب سعودی اور فرینچ آرمی ناکام ہو گئی تو پاکستانی کمانڈوز نے خانہ خدا کے دفاع کے لیے عجیب و غریب حکمت عملی اپنائی کہ سعودی حکومت نے بھی دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ انہوں نے آپریشن سے پہلے کعبہ کی حرمت لیے جوانوں کو جان دینے پر آمادہ کیا اور نہایت کم وقت میں آپریشن کی منصوبہ بندی کی گئی۔ پاکستانی کمانڈوز نے دہشت گردوں کے سنائپر سے نپٹنے کے لیے ایک عجیب و غریب ترکیب استعمال کی۔ آرڈر کیا کہ پورے حرم شریف میں پانی چھوڑ دیا جائے، اور جب پورے مسجد الحرام میں پانی چھوڑا گیا تو پھر اسی دستے کے کمانڈر نے سعودی حکومت سے فرمائش کی کہ ان کے جوانوں کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے مسجد میں جگہ جگہ ڈراپ کیا جائے۔ سعودی حکومت نے اس میں لاحق شدید خطرے اور حیرت کا اظہار کیا، لیکن جنرل ضیاء الحق کے اصرار پر انہیں مسجد میں گرایا جانے لگا۔ جس وقت انہیں مسجد میں گرایا گیا اسی وقت پوری مسجد کی گیلی زمین میں کرنٹ چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کے شارپ شوٹرز اور سنائپرز کچھ دیر کے لیے غیر مؤثر ہو گئے۔ اسی کے ساتھ پاک فوج نے غیر معمولی سرعت سے تمام دہشت گردوں پر قابو پا لیا بغیر کسی جانی نقصان کے، یہاں تک کہ ایک بھی خون کا قطرہ بہائے بغیر ان سب کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ تمام یرغمالیوں کو رہائی دلائی گئی۔ نجی ٹی وی چینل پر سینئر صحافی جاوید چودھری کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے معروف وکیل اور سیاستدان احمد رضا قصوری نے اس حوالے سے بتایا کہ SSG کمانڈوز کی قیادت جو جوان کر رہا تھا اس کا نام میجر پرویز مشرف تھا، جو بعد میں پاکستان کے آرمی چیف بھی بنے اور جن کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ دیکھ کر آج پاکستانی عدلیہ نے انصاف کے نام کو بھی تار تار کر دیا۔ یہ فیصلہ اس جنرل کے خلاف کیا جس کا نام مکہ مکرمہ کے محافظ کے طور پر رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان اور پاکستان فوج کو رہتی دنیا تک شاد اور آباد رکھے۔
اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. لائک کریں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو. سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں. شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو. اینڈ آخر میں اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار یو آل.